إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين۔ حضرات محترم، آج اپنے سبق کا آغاز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے کرتے ہیں۔ گزشتہ 3 رکوع سے اللہ نے اپنی توحید پہ مختلف دلائل دیے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ بات بطور دلیل پیش کی کہ ہم تو اپنے آبا یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بیان کیا، ان کی قوم کے ساتھ جو ان کے جھگڑے ہوئے اللہ کی ذات کے معاملے میں، وہ سارے بیان کیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی دلائل کے ساتھ انہوں نے ان باتوں کا رد کیا جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے۔ آج جو آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، یہ وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اپنی قوم کے مقابلے میں، یعنی یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ باتیں سمجھائی تھی۔ اور یہ بات میں عرض کر دوں کہ کائنات میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو بغیر کسی کے علم دیے وہ کچھ بھی سیکھ سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کی تعلیم کا بندوبست اللہ خود فرماتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو پچھلی آیت میں ہم پڑھ آئے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کی اپنی بادشاہت کی بہت سی چیزیں دکھائی وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ آج جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کو جو دلائل دیے تھے وہ ہم نے عطا کیے تھے قوم کے خلاف۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، یہ درجات میں عزت و شرف میں عطا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب بڑا ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے، جس کو وہ شرف عطا کرتا ہے وہ شرف کا مستحق ہوتا ہے۔ اب کن کو شرف ملا؟ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ،
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے پوتے یہ دیے، بیٹے کا نام اسحاق، پوتے کا نام یعقوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلن ہدینا، ابراہیم ہو، سیدنا اسحاق ہو یا سیدنا یعقوب ہو، کلن ہدینا، یہ سب کے سب ہدایت پہ تھے۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت یافتہ بنایا تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، خود اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے تھے، انہیں نعوذ باللہ گمراہ کہتے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت یافتہ بنایا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے بھی بہت سے لوگوں کو، پھر ان کے نام لیے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود، ان کی اولاد میں سے داود علیہ السلام، وسلیمان، سلیمان علیہ السلام، وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، یہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں ہدایت یافتہ لوگ تھے جن کی رہنمائی میں نے کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صدیوں گزر گئی، موسیٰ علیہ السلام، ان سارے انبیاء کے نام زندہ ہیں، اگر نہیں زندہ تو اللہ کے مخالفین، اللہ رب العزت کے نافرمان اور سرکشوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، زکریا، عیسیٰ اور یحییٰ اور الیاس یہ سب نیک تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واسماعیل، حضرت ابراہیم کے بیٹوں میں ایک اسماعیل بھی تھے، وہ بھی ہدایت یافتہ۔ والیسع، یسع علیہ السلام، ویونس ولوطا، یونس اور لوط، وکلن فضلنا علی العالمین، 18 نبیوں کا نام لے کے اللہ نے فرمایا سب کو میں نے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ یعنی جو انبیاء اور رسل ہیں یہ ساری کائنات سے افضل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ رافضی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی صاحب کا انبیاء سے افضل تھے، یہ قرآن کی صریح نص کے خلاف ہے۔ انبیاء ہی سب سے افضل ترین انسان ہیں، ساری انسانیت میں ان سے بہتر اور برتر غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، یہ انبیاء جو ہیں ان کے والدین، آبا، ان کی ذریت، اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بہت سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، ہدایت دی ہم نے انہیں، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے رستے کی طرف۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اصل ہدایت یہ ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جو ان لوگوں کو ملی۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے 18 نبیوں کا نام لے کے کہا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو عطا کرتا ہے۔ ولو اشرکوا، اب انہیں بھی کہا جاتا ہے، یعنی 18 نبیوں کا نام لے کے کہا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، تم شرک کر کے سمجھتے ہو ہم ہدایت یافتہ ہیں؟ اگر انہوں نے بھی شرک کیا میں ان کے سارے عمل برباد کر دوں گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان ہدایت یافتہ لوگوں نے بھی یہ غلطی کی جو تم کر رہے ہو تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں سارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کتاب و حکمت اور نبوت سے نوازا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر تم ان پاک باز، ان مقدس ہستیوں کا کفر کرو گے، ان کی بات نہیں مانو گے،
فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، پھر میں ایسی قوم بھی ان کے ساتھ لگا دوں گا جو ان کی کسی بات کا انکار نہیں کریں گے۔ اگر تم انکار کر رہے ہو تو میں ایسی قوم پیدا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، ان کو اور ان کے ماننے والے ہی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، وہ مقتدی، ان کی اقتداء کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یہ ساری باتیں جب انہوں نے قوم کو سمجھائی، کہا انہیں کہو میں یہ جو تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں حق بات بتاتا ہوں، ہدایت کا رستہ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی پیسہ دھیلا نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، یعنی صرف انسانوں کے لیے نہیں، دوسری مخلوقات کے لیے، وخصوصاً اللہ نے اپنے حبیب کریم یا تمام انبیاء کو صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی بنایا۔ جو شخص انبیاء کی رہنمائی کو قبول کرے گا وہ ہدایت یافتہ، جو انبیاء کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو اپنائے گا وہ گمراہ ہے، ضلالت میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان انبیاء کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے نبی۔ انبیاء کی پیروی سے مراد ائمہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کا دین کامن ہے، ہر بات ایک جیسی، ہاں وہ باتیں جو اللہ نے بعض انبیاء پہ تو نازل فرمائی کہ یہ کام کرو اور دوسروں پہ منسوخ کر دی، وہ جو منسوخ کر دی وہ ان انبیاء کی ماننی ضروری نہیں ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر اللہ نے سب انبیاء کی ہر بات کو کہہ دیا کہ اب وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب صرف اتباع جناب محمد رسول اللہ کی ہوگی، جو اس کے علاوہ کسی اور دین میں بھلائی تلاش کرے گا اسے نہیں ملے گی۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔